اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم وَأَكْرِمْنَا بِنُورِ الْفَهْمِ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کے تلاش کے عنوان پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ اس کتاب کی پہلی فصل بطور کامل ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے اور آج سے باقاعدہ طور پر دوسری فصل کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس فصل کا ٹائٹل جو آیت اللہ مصباح نے دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ عرفانی تعلیمات میں تحریف اور انحراف۔ عرفانی تعلیمات چونکہ الہی تعلیمات کا حصہ ہے اور الہی تعلیمات کی روح ہیں، الہی تعلیمات کی جان ہیں، لہٰذا سب سے پہلے ہمیں الہی تعلیمات میں انحراف کو تلاش کرنا ہوگا۔ لہٰذا پہلا عنوان جسے آیت اللہ مصباح اس فصل کے ذیل میں بیان فرما رہے ہیں وہ ہے آسمانی ادیان میں تحریف۔ پہلی فصل میں ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کر چکے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عرفان کی حقیقت کیا ہے۔ عرفان کی حقیقت خداوند متعال کی شناخت، خداوند متعال کی معرفت ہے۔ یعنی عرفانی شناخت کا اگر تذکرہ کیا جائے تو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ خداوند متعال کی صفات اور خداوند متعال کے افعال کی شناخت کو عرفانی شناخت کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شناخت کس قسم کی ہے؟ تو یہ شناخت فکری شناخت نہیں ہے۔ کتابوں کا مطالعہ کر لینے سے حاصل ہونے والی شناخت عرفانی شناخت نہیں کہلائے گی۔ استدلال اور برہان سے ذات باری تعالیٰ کو ثابت کرنا، افعال اور صفات باری تعالیٰ پر گفتگو کرنا اور برہان قائم کرنا، یہ عرفانی شناخت نہیں کہلائے گی اور اسے عرفانی پہچان نہیں کہا جاتا۔ عرفانی پہچان کے لیے انسان کو اپنے قلب سے، اپنے باطن سے خداوند متعال کو، اس کی صفات کو اور اس کے افعال کو پہچاننا ہے۔ بس عرفان اسلامی میں جو خلاصے کے طور پر بیان کیا جائے کہ عرفان کسے کہتے ہیں، تو لب مطلب اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ عرفان اللہ کی پہچان کو کہتے ہیں، لیکن ایسی پہچان ہے جو غائبانہ پہچان نہیں ہے۔ غائبانہ پہچان عقل کے ذریعے سے ہوتی ہے، برہان اور استدلال اور دلیل کے ذریعے سے ہوتی ہے، جبکہ عرفانی شناخت اور عرفانی پہچان خداوند متعال کو اپنے دل کی گہرائیوں سے پہچاننا ہے، اپنی روح کی گہرائیوں سے خداوند متعال کو مشاہدہ کرنا ہے اور اس کی رؤیت کرنا ہے، اور یہ رؤیت آنکھوں سے رؤیت نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے خداوند متعال کی رؤیت ہے۔ بس اگر عرفان کی حقیقت کو بیان کیا جائے تو عرفان کی حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان عبد اپنی عبدیت کے اس کمال مرتبے پر فائز ہو کہ وہ خداوند متعال سے وصل ہو جائے، ایسے وصل ہو جائے کہ اسے خداوند متعال کی آگاہانہ حضوری معرفت حاصل ہو جائے، اس کو آگاہانہ حضوری پہچان ہو جائے خداوند متعال کی متعلق، اور یہی چیز عرفان ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز عرفان نہیں ہے۔ بس اسی بنیاد پر اگر بحث کو آگے بڑھایا جائے اور یہ بیان کیا جائے کہ یہ عرفانی شناخت اور عرفانی پہچان جو ہے وہ ہر دین کی روح ہے، دین کی حقیقت ہے، اور دین کا مقصد غائی جو ہے وہ عرفان ہے۔ پس تمام ادیان الہی جتنے بھی اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں یا اس سے پہلے جتنے بھی ادیان الہی موجود تھے، تمام ادیان الہی کی روح جو ہے وہ عرفان ہے اور حقیقت عرفان ہے، اور تمام ادیان انسان کو خداوند متعال کی شناخت کروانے کے لیے، خداوند متعال کی پہچان کروانے کے لیے آئے ہیں۔ پس عرفانی رجحانات کو اگر دیکھا جائے
اور عرفانی رجحانات کی اگر بنیادوں کو دیکھا جائے، یعنی خدا شناسی کی تلاش، خدا کو پہچاننا، خدا پرستی کرنا، خدا سے دوستی کرنا، یہ سب کے سب جو ہے وہ عرفانی رجحانات ہیں، اور یہ عرفانی رجحانات انسان کے فطری رجحانات ہیں۔ جیسے انسان آغاز میں اس دنیا میں آتا ہے تو آتے ہی انسان روتا ہے، یہ اس کی فطرت کا لازمہ ہے۔ پھر انسان آتے ہی جو ہے وہ غذا کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی دودھ کا مطالبہ کرتا ہے، ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے، یہ انسان کا فطری تقاضا ہے۔ جس طرح انسان کے دوسرے بہت سارے ایسے ہی مشابہ فطری تقاضے ہیں، اسی طرح سے خداوند متعال کی شناخت کرنا، خداوند متعال کو پہچاننا، خداوند متعال سے دوستی کرنا، خداوند متعال سے محبت کرنا، خداوند متعال کی پرستش کرنا اور عبادت کرنا، یہ تمام رجحانات انسان کے فطری رجحان ہیں۔ اور خداوند متعال نے دنیا میں جتنے انسان بھی خلق فرمائے ہیں ان کی فطرت میں یہ خداوند متعال نے خدا کی جستجو ہے جو اس کو رکھ دیا ہے، تاکہ وہ خدا کو تلاش کریں، خدا کو پہچانیں، خدا کی پرستش کریں، خدا سے محبت کریں، خدا سے دوستی کریں۔ یہ خدا نے تمام انسانوں کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ پس یہ امور فطری ہیں جو انسان کی حقیقت میں موجود ہیں، اور اس فطری امور میں انسانوں میں تفاوت نہیں پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ایران کے مسلمان ہیں ان کی فطرت میں ہو اور جو مسلمان پاکستان یا ہندوستان میں ہیں ان کی فطرت میں نہ ہو، یا ایسا نہیں ہے کہ امریکہ یا اور یورپ یا برطانیہ یا کینیڈا یا ایسے ممالک میں جو انسان رہتے ہیں ان کی فطرت میں یہ خدا شناسی موجود نہ ہو۔ حتیٰ وہ انسان جو جنگل میں ہے، جو بیابان میں ہے، جسے کسی عنوان سے ٹارزن کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، یہ انسان بھی اس فطری رجحان سے خالی نہیں ہے۔ خداوند متعال نے اس انسان کی خلقت میں بھی اس فطری رجحان کو رکھ دیا ہے۔ لہٰذا سورہ روم کی آیت نمبر 30 کو اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ فطرت کہ جس فطرت پر اللہ نے تمام انسانوں کو خلق فرمایا ہے، اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی تمام جو مخلوقات انسانیہ ہیں اسے اللہ نے اسی فطرت کے ساتھ جو ہے وہ خلق فرمایا ہے کہ وہ فطرتاً خدا جو ہیں، خدا کو تلاش کرتے ہیں، خدا کی محبت کرتے ہیں، خدا سے دوستی رکھتے ہیں، اور پھر خداوند متعال کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہر انسان کی خلقت کے آغاز ہی میں یہ فطرت اس کے وجود میں پائی جاتی ہے۔ وہ اپنی فطری پیاس کی تسکین کے لیے اور اپنی اس فطری پیاس کو بجھانے کے لیے ہر انسان جو ہے وہ خدا جو ہے، خدا کو تلاش کرتا ہے، اور اس تلاش میں انسان جو ہے وہ مارا مارا بھٹکتا ہے، تلاش کرتا ہے تاکہ خدا تک پہنچے۔ پس خدا جس نے انسان کے تکامل کے لیے اس میں یہ فطری رجحان رکھ دیا کہ وہ خدا کو تلاش کرے، اسی خدا نے اس انسان کو اس فطری رجحان کی پیاس کی تسکین کے لیے اور پیاس کو بجھانے کے لیے اس خدا نے اس انسان کو راستہ بھی دکھایا ہے، اور اس راستے کے تحت خداوند متعال نے اس زمین پر انبیاء کو بھیجا ہے، اور سب سے پہلے خداوند متعال نے اس زمین پر انبیاء کو بھیجا، اور پھر انبیاء کے بعد انبیاء کی امت آئی کہ جو انبیاء اپنی امت کی اس فطری پیاس کی تسکین کے لیے اسے خدا شناسی اور خداوند متعال کی جانب رہنمائی کرتے رہے، اور خدا جو کو خدا تک پہنچاتے رہے، خدا کو تلاش کرنے والے انسان کو خدا سے ملاتے رہے۔ پس خداوند متعال نے انسان کے تکامل کے لیے انسان کی مادی ضروریات کا بھی خیال رکھا ہے، انسان کی معنوی ضروریات کا بھی خیال رکھا ہے، اور اس مادی اور معنوی ضروریات کے پیش نظر خداوند متعال نے انسان کے لیے دین بھیجا ہے، خداوند متعال نے انسان کے لیے شریعت بھیجی ہے، اور یہ دین اور یہ شریعت خداوند متعال نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے انسان تک پہنچائی ہے تاکہ وہ انسان کی رہنمائی کریں۔ پس دین الہی ہے جو انسانیت کے آغاز سے
جو ہے وہ جس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس دنیا میں ابتدائی ترین انسان جو ہیں وہ انبیاء ہیں، جو شریعت لے کر آئے، جو احکام لے کر آئے، جو انسان کی مادی اور معنوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اس کی اس فطری پیاس کو بجھانے کے لیے اور اسے سیراب کرنے کے لیے دین لے کر آئے۔ لیکن رفتہ رفتہ مختلف عوامل کی بنیاد پر انسان کے پاس یہ جو دین موجود تھا، اس دین میں تحریفات ایجاد ہوئیں، اس دین میں تبدیلیاں ایجاد ہوئیں۔ اب یہاں حاشیے میں ایک مطلب بیان کیا گیا ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ بعض معاشرہ شناس اور جامع شناس افراد جو ہیں وہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ اس دنیا میں ابتدائی دین جو تھا وہ توحید نہیں تھا، یعنی توحیدی ادیان جو ہیں وہ آغاز میں ابتدائی دین نہیں تھے، بلکہ انسان آغاز میں مشرک تھا، اور پھر یہ مشرک انسان آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یہ تمام مشرک لوگ توحید کی طرف متوجہ ہوئے، اور شرک سے ادیان توحیدی کا آغاز ہوا۔ یہ ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے۔ اس آئیڈیالوجی کے مطابق اور نظریے کے مطابق یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ انسان آغاز میں مشرک تھا، اور انسان کے مختلف گوناگون قسم کے قبائل تھے۔ معاشرتی رجحانات کی بنیاد پر ان قبائل نے انواع و اقسام کے شرک کو ایجاد کیا۔ بطور مثال یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب قبیلے کا سربراہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا اور مر جاتا تھا، تو اس کی یاد میں اس کا مجسمہ بنایا جاتا تھا، اور پھر اس مجسمے کا احترام کیا جاتا تھا کہ یہ ہمارے قبیلے کا پہلا سربراہ ہے، پھر اس کے بعد دوسرا سربراہ، پھر تیسرا سربراہ۔ تو اس طرح سے ان سربراہوں کے نام کے مجسمے بنائے جاتے، ان کا احترام کیا جاتا، اور پھر رفتہ رفتہ یہ احترام عبادت میں تبدیل ہو گیا۔ اور پھر چونکہ دنیا میں انواع و اقسام کے قبائل تھے، تو اس طرح سے ہر قبیلے کا اپنا مجسمہ، اور پھر ایک نہیں، ہر سردار کا مجسمہ، اور پھر اس طرح سے انواع و اقسام کے جو خدا ہیں وہ ان قبائل میں ایجاد ہو گئے، اور اس طرح سے متعدد خداؤں کی پرستش کا آغاز رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ہوا، اور پھر یہ قبائل آہستہ آہستہ اور دوسرے خداؤں کو بھی ماننے لگے۔ جیسے اس دنیا میں مختلف قسم کے قوت کے مظاہر موجود ہیں، جیسے شیر ہے، طاقت کا مظہر ہے، یا ایسے ہی مور ہے، خوبصورتی کا مظہر ہے، ایسے ہی کبوتر ہے، ایسے ہی دوسرے عقاب ہے جو بالآخر کسی نہ کسی چیز کے مظہر ہیں۔ تو ان مظہروں کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جو ہے وہ پرستش کرنے لگے۔ اسی طرح سورج، چاند، ستاروں کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی پرستش کرنے لگے، اور ہر سیارے کو، ستارے کو، یا ہر موجود کو کسی چیز کا مظہر قرار دیا، اور اس مظہر کے عنوان سے اس کی پرستش ہونے لگی، اور پھر آہستہ آہستہ یہی جو انواع و اقسام کے شرک آمیز ادیان ہیں، یہ توحیدی ادیان کا منبع بنے اور محور بنے، اور پھر یہاں سے متعدد خداؤں سے ایک واحد خدا کی طرف جو ہے وہ انہوں نے توجہ کی۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ اس نظریے کو اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، اسلام اس نظریے کی نفی کرتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان ہیں کہ جو پیغمبر بھی ہیں۔ خداوند متعال نے ان کو اس دنیا میں مبعوث کیا، اور پھر انہوں نے آگے اپنی اولاد کو دین حق کی تعلیم دی، اور پھر اس طرح سے پہلے موحد انسان اس دنیا میں موجود ہوئے، اور آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ مختلف عوامل کی بنیاد پر یہ دین توحیدی جو ہے یہ شرک سے اور تحریف سے آلودہ ہوا، اور اس طرح سے ادیان الہی میں رفتہ رفتہ تحریف ایجاد ہوئی۔ اور اسی طرح آج جو آپ ادیان مشاہدہ کر رہے ہیں جو بت پرستی کی صورت میں ہیں، یا بت پرستی کے مشابہ ہیں، یعنی بت نہیں ہے بلکہ انسانوں کی یا دوسری موجودات کی پرستش کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام ادیان جو ہیں وہ آغاز میں اگر ان کا منبع تلاش کیا جائے، ان کا محور تلاش کیا جائے، ان کا نقطہ آغاز اگر تلاش کیا جائے، تو وہ توحیدی ادیان ہیں، بعد میں ان میں تحریف ہوئی۔ اب اگر تحریف کو دیکھا جائے تو اسلام کے قریب ترین مذہب جو زمانی اعتبار سے آغاز اسلام سے پہلے آخری مذہب جو موجود تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس میں تحریف ہوئی۔ لہٰذا بلا شک و تردید ہم اس نظریے کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام نے ہرگز اپنی قوم کو یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کریں، میری پرستش کریں۔
حضرت عیسیٰ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، لیکن حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں نے مختلف عوامل کی بنیاد پر دین مسیحیت کو شرک سے آلودہ کیا اور بنیاد قائم کی کہ عقیدہ تثلیث یہاں پر ہونا چاہیے، اور عقیدہ تثلیث کے مطابق وہ 3 عناصر یا جسے وہ اقنوم ثلاثہ کہتے ہیں، ان 3 عناصر کو ملا کر ایک خدا کی پرستش کرنے لگے، اور وہ 3 عناصر میں پدر، پسر اور روح القدس، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اب یہاں روح القدس سے وہ مراد لیتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو واسطہ ہے اس واسطے کو روح القدس کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور ماں یعنی مریم، یعنی باپ، مریم اور بیٹا یعنی عیسیٰ، یہ 3 مل کر جو ہے وہ اقنوم ثلاثہ بنتے ہیں یا عناصر ثلاثہ بنتے ہیں جن کی عبادت وہ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں مسیحیوں کے بھی 2 نظریے ہو گئے۔ ایک نظریہ یہی ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس۔ روح القدس سے کیا مراد ہے؟ یعنی باپ اور بیٹا کے درمیان جو چیز واسطہ ہے وہ۔ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت مریم ہو، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک نظریہ۔ دوسرے نظریے کے مطابق نہیں، باپ، مریم اور روح القدس، یہ 3 اقنوم مل کر ایک خدا بنتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو دوسرے نظریے کے قائل افراد ہیں، انہوں نے اپنے جو عبادت گاہیں ہیں ان میں باقاعدہ حضرت مریم کا مجسمہ بنا رکھا ہے اور وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور پرستش کرتے ہیں۔ قرآن مجید متعدد مقامات پر عیسائیوں کے اور مسیحیوں کے اس نظریے کی سختی سے مذمت کرتا ہے، تردید کرتا ہے، بلکہ ان سے سوال کرتا ہے کہ تم یہ 3 خدا کہاں سے لے آئے ہو۔ لہٰذا آپ مشاہدہ کریں کہ خداوند متعال سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تم ہرگز 3 خداؤں کا نظریہ بیان نہ کرو، چونکہ یہ نظریہ 3 خداؤں کا اس قدر سخت نظریہ ہے کہ اگر اس نظریے کو بیان کیا جائے تو اس سے آسمان جو ہیں ان کا انسجام خراب ہو جائے گا اور وہ بکھر جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 90 تک اسی نقطے کو ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یعنی خداوند متعال ان کے اس نظریے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا رکھا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا عِدًّا، یعنی بے تحقیق تم سخت بیہودہ قسم کی بات کر رہے ہو اور اپنے زبان پر لا رہے ہو، اور اس بات کو زبان پر لانے کا نتیجہ کیا نکلا ہوگا؟ تقاد السماوات یفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یعنی ان کے اس نظریے کے نتیجے میں قریب یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے، قریب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں ان کے اس نظریے کی بنیاد پر۔ پس تثلیث کا نظریہ جو مسیحیوں میں پایا جاتا ہے وہ بلا شبہ لوگوں کی طرف سے ایجاد ہوا ہے، اور ایسے لوگوں کی طرف سے ایجاد ہوا ہے جو خود کو مسیحیت کا سرکردہ مانتے ہیں، مسیحیوں کا بڑا مانتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا اور کس بنیاد پر وہ تثلیث کے قائل ہوئے؟ آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ اس کی ایک اپنی تفصیلی داستان ہے، تفصیلی واقعہ ہے، اسے یہاں ہم اس کتاب عرفان اسلامی کی تلاش میں بیان نہیں کرتے ہیں، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ جبکہ حضرت مسیح کا دین جو تھا وہ خالص توحیدی دین تھا، اور اس میں ان لوگوں نے تحریف کی اور اسے شرک سے آلودہ کیا۔ آیت اللہ مصباح کہتے ہیں یہ نظیر جو آپ کو اسلام کے قریب ترین مذہب مسیحیت میں نظر آتی ہے، ایسی ہی نظیر باقی ادیان الہی میں بھی قابل مشاہدہ ہے۔ لہٰذا کل کی گفتگو میں ہم آیت اللہ مصباح کے اگلے عنوان کو، جس میں وہ ادیان الہی کی تحریف کے ذیل میں ہندوازم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یہودیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ان چیزوں کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں موحد بنائے اور ہر قسم کے شرک کی آلودگی سے خداوند متعال ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام الرؤوف
امام علی ابن موسیٰ رضا کی نورانی بارگاہ میں دعاگو بھی ہیں اور نائب و زیارہ بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔